ہوئے ہمارے محترم مہمان مفتی لقمان اختر صاحب، مرکزی امیر رد الہاد فورم پاکستان، فکر انگیز گفتگو سے ہمارے اذہان کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے اور ہم نے الہاد کے مقابلہ میں کس طرح سے سربستہ ہونا ہے۔ اسی دوران میں خوش آمدید کہتا ہوں تشریف لائے شہر جنگ سے جناب مولانا حضرت علامہ معاویہ اعظم صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں جناب محترم محمد قاسم خان، چیئرمین یونین کونسل 41، آپ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور احباب دیوگار، بلا تاخیر اب میں دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا معاویہ اعظم صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور وحدت امت سیمینار میں اپنی گفتگو سے حاضرین کو نوازیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا اور حضرت انسان کو قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ جتنی مخلوقات خالق کائنات نے بنائی ہیں ان میں سب سے بہترین تم ہو۔ اور قرآن مجید اسے یوں تعبیر کرتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اگر انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو یہ بات انسان کی عقل خود بخود اسے بتا دیتی ہے کہ اگر تم سب سے بہترین مخلوق ہو تو پھر تمہارا مقصد بھی تمام مخلوقات سے بہترین ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان رہنے میں، کھانے پینے میں، دکھنے میں، چلنے پھرنے میں تو تمام مخلوقات سے بہترین ہو، لیکن جب مقصد کی بات کی جائے تو اس وقت انسان وہ مقصد نکال کر بیٹھ جائے جو نظر آنے والے پرندوں کا، جانوروں کا، حشرات الارض کا مقصد ہے۔ اور وہ مقصد عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اگر حضرت انسان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دکھنے میں تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہوں، لیکن مقصد میرا بھی وہی ہے، پیدا ہونے کے بعد
اب زندگی گزاروں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، بچے پیدا کروں گا اور مر جاؤں گا، اگر اس نے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد یہ فیصلہ کیا تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ تمہارے بارے میں کیا جانے والا تمہارا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اگر تم بہترین مخلوق ہو تو پھر تمہارا مقصد کوئی بہترین ہونا چاہیے، اور وہ بہترین مقصد انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے بتایا۔ نبیوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، رب تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا رب کا مقصد کیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھیجا، اور اللہ چاہتے تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، اللہ چاہتے تو اللہ جنوں کو نبی بنا کر بھیجتے، لیکن انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ فرشتے کے پاس بیٹھتا اور کہتا کہ آپ آئے تو ہیں رب کی بات ہمیں بتانے کے لیے، لیکن آپ بتا کے چلے جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رب کی بات کو اس وقت عمل میں لانا جب بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوں تو کتنا مشکل ہے۔ آپ آسمان سے آئے ہو رب کی بات ہمیں بتانے کے لیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندہ مزدور کے اوقات بڑے مشکل ہیں۔ جب سارا دن بندہ محنت مزدوری کرے، اوور ٹائم لگائے اور شام کو تھکا ہوا واپس آئے تو اس وقت ان احکامات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ تو تشریف لائے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، واپس چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بھی یہ منصب نہیں دیا۔ انسان وحشت کی وجہ سے ان کے قریب نہ جاتا، سیکھ نہ پاتا۔ انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شکل میں بھیجی، اور انہوں نے انسان کو جب اللہ کی طرف بلایا تو ایسا نہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے پھر تجارت کا سفر نہ کیا ہو، فاقے نہ کاٹے ہوں، پیٹ پر پتھر نہ باندھے ہوں۔ بألفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے یہی کہہ رہے تھے، یا اللہ ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا کریں گے جو مخلوق زمین پر جائے گی اور فساد کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، تم سجدے میں ہو تو سجدے میں، تم رکوع میں ہو تو رکوع میں، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، ہاتھ میں ہتھ کڑی ہوگی اور زبان پہ میری تسبیح بیان کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو پیدا کیا، انسانوں میں پھر اولو العزم پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے مخاطب نہ کرتے، صرف عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھ لیتے، اچھا تم ہی بتا دو، تمہیں میں نے عقل دے کے بھیجا تھا، یہ اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کر جو اس کے سامنے گر رہے تھے، کیا عقل کے جوہر پر تم نے اس بات کو تولا نہیں کہ یہ غلط ہے؟ اللہ عقل کی بنیاد پر ہی قیامت کے دن اگر یہ سوال اٹھا دے کہ تم نے جو کچھ کیا، تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس بہت بڑی نیلی چھت کو بنانے والا کوئی ایک ایسا طاقتور، کوئی ایسی ذات ہے جو وراء الورا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ عقل دینے کے بعد بھی انبیاء کو بھیجا، اور عقل سلیم نبی کی ہر بات کو ایسے قبول کرتی ہے جیسے کوئی اپنے ٹھکانے پر بات پہنچ جانے کے بعد انسان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ ہمیشہ نبی کی بات کو عقل سلیم والا سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ انبیاء اپنے اپنے زمانہ میں آئے، اور ان سب نے اپنے اپنے زمانہ میں آ کر جہاں توحید کی طرف بلایا، جہاں رسالت کی طرف بلایا، وہاں انہوں نے آخری نبی کی خبر بھی دی کہ ایک آخری نبی آنے والا آئے گا، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنتم علی شفا حفرۃ من النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں، یہ قرآنی منظر ہے
کہ تم بالکل جہنم کے گڑھے میں گرنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے کہ پاک پیغمبر نے تمہیں تھام کر پیچھے کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سال ہر سال سے جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے لوگ تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب ان کے درمیان میں گھر کر گئی، وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں کے لیے تشریف لائے، تزکیہ نفس کے لیے اور کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی ہے، اس وقت جب حضور علیہ السلام کے لیے دعا کے لیے باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت صرف یہ نہیں کہا یا اللہ اپنا فضل فرما ہماری نسل میں سے رسول بھیج دے، نہ، فرمایا یا اللہ وہ ہو جو آپ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرے اور اپنے ساتھیوں کا تزکیہ نفس کرے۔ مجھے تزکیہ نفس فیصلہ آباد والے نوں میرے لیے سمجھانا بڑا اوکھا جہا کام ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک قرآنی حوالے کے ساتھ کہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ان کے دلوں میں ایمان آیا تو اس کے بعد پھر کیفیت یہ تھی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ جب حضور علیہ السلام کی محنت کی برکت سے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان آ گیا تو ان کے دل سے کفر بھی نکل گیا، نافرمانی بھی نکل گئی، فسق بھی نکل گیا۔ لیکن میں اس کو اپنے ذوق میں کہتا ہوں، تزکیہ ایسے کیا جاتا ہے جیسے پاک محمد کے غار میں آنے سے پہلے ابو بکر صدیق نے غار ثور کا تذکرہ کیا، کہ پہلے مکمل غار کو صاف کر دیا۔ اس کو میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، یہ ایسا تزکیہ غار ثور کا سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہ یا رسول اللہ اب ہر چیز سے مکمل طور پر اطمینان ہو گیا ہے، اب آپ تشریف لائیں، ہوں کوئی اپڑے تے ساڈے تئیں اپڑے تواڈے تک نہیں اپڑ سکتا، اب کوئی آئے تو ہم تک آئے، آپ تک نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، دل کی صفائی کر دی، عمل کی صفائی کر دی، اور ایسی دل کی صفائی کی کہ اس دل کی صفائی کو اللہ کا قرآن خود بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، اور ظاہر میں ایسا رنگ آیا کہ قرآن مجید اس کو کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حضور کے صحابہ باہر سے بھی خدائی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور دل بھی ان کے محمد کی غلامی میں رنگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام نے تزکیہ کیا، اس کی پھر کچھ جھلکیاں نظر آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، میں وہ چند جھلکیاں آج کی اس وحدت امت سیمینار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، اور اس تزکیہ ہو جانے کے بعد جب ان کے دل کتاب و سنت کے نور سے منور ہو گئے، اب ان کے اندر پھر ایسی خوبصورت خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمانوں کے فتوحات کے قدم بڑھتے ہی جا رہے تھے، عین اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو سالار مقرر کر دو اور خالد بن ولید کو معزول کر دو۔ جیسے ہی وہ خط پہنچا، ابو عبیدہ بن جراح سالار بن گئے اور خالد بن ولید سپاہی بن گئے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے محسوس کیا جنگی صلاحیتیں خالد بن ولید میں مجھ سے زیادہ ہیں، اور فتوحات مسلسل خالد بن ولید کے تلوار پر حکمت عملی پر ہوتی چلی آئیں، تو ایسا نہ ہو جائے کہ خالد بن ولید کو گراں گزرے۔ لیکن خالد بن ولید کا جملہ سنیے، وحدت امت سیمینار میں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ خالد بن ولید نے کیا کہا بھائی سنو،
جب تک خالد کی امت کو بطور سالار کی ضرورت تھی میں سالار کے قائم رہا، اور جب امت کو بطور سپاہی کی ضرورت ہے خالد سپاہی کی طرح بھی حاضر۔ یہ تو یہاں بات ہوئی نا کہ دو لوگ ایک ہی لشکر میں تھے، آؤ جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، درمیان میں جنگ ہو گئی ہے، تلواریں چل گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے۔ اس وقت جب روم والے کافر نے سمجھا کہ مسلمان تو اب ٹوٹ گئے ہیں تو یہاں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو حضرت معاویہ کو خط لکھا، چاہو تو ہم مدد کرتے ہیں، تم غالب آ جاؤ گے۔ اور حضرت معاویہ کا جواب وحدت امت سیمینار میں آنے والے دلوں کی تختی پہ لکھ کر جائیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے تزکیہ کی برکت دیکھیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت معاویہ روم کے بادشاہ کو مخاطب کیسے کرتا ہے، کہتا ہے او رومی کتے، اگر تو علی کی طرف بڑھے گا تو سب سے پہلے علی کا سپاہی معاویہ بن کر تیری طرف بڑھے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ان لوگوں کو جب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہاں ذرا ترتیب کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم شاید بہت بڑے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم ترتیب کو سمجھ جائیں تو شاید بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے، شاید بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید حضور کے صحابہ کا تعارف کرواتے ہوئے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید نے اشداء علی الکفار کو پہلے بیان کیا اور رحماء بینہم کو بعد میں بیان کیا۔ سمجھیے آیا جب بھی مسلمان کافروں کے مقابلے میں سخت ہو جائیں گے آپس میں خود بخود نرم ہو جائیں گے، لیکن افسوس ہم ایک ایسی صدی سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارا یہ نمبر الٹ ہو گیا ہے، نمبر ہی الٹ ہو گیا ہے۔ نمبر ہی الٹ ہو گیا ہے کہ ہم کفار کے لیے نرم گوشہ رکھیں اور آپس میں پھر نتیجہ سوائے دوری کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ میں نے چند دن پہلے ایک کتاب پڑھی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، انہوں نے ان کے لیے دعا کی تو ساتھ بیٹھے ہوئے کسی مرید نے کہا حضرت انہوں نے تو آپ کو کافر لکھا ہے اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری عبارات سے جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے، جو انہوں نے سمجھا اس کے مطابق انہوں نے درست فتویٰ دیا، اپنی فہم کے مطابق اگر وہ میرے کافر ہونے کا فتویٰ نہ دیتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بڑی جنت عطا فرمائے حضرت مولانا سید اسد رحمۃ اللہ علیہ کو، اور میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ کے صحیح جانشین ہیں برادر محترم مفتی مبارک اظہر دامت برکاتہم العالیہ۔ جنگ میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ یار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں، اور صاف بات یہ ہے کہ مشرک بھی جنت میں نہیں جائے گا اور گستاخ رسول بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میں اگوں انہوں نے محبت دے نال عرض کی میں کہ جی پھر 1200 بندے جنت سے جائے گا۔ فرمانے لگے کہ میں نے زندگی کے اس حصے میں یہ فیصلہ کیا کہ درست بات یہ ہے کہ نہ تو آپ گستاخ رسول ہیں
اور نہ ہی ہمارے اوپر جو شرک کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ الزام تو وہ درست ہے جو خود بھی کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، اور ہر مسلمان بھی کہتا ہے کہ یہ بدبخت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا۔ حضرت مفتی سید اسد رحمۃ اللہ علیہ جنگ میں جلسہ میں تشریف لائے، اتحاد امت پر بہت خوبصورت گفتگو اس وقت انہوں نے فرمائی جو ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی۔ پھر کراچی میں تشریف لے گئے، وہاں بھی انہوں نے وحدت امت پر ہمارے مرکز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ کانفرنس میں تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ویسے آج یہ جو عوام یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ ہو کہ یار اسی طرح لڑتے ہیں، مولوی سانو رلن نہیں دیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت پر درست نظر رکھنے والے علماء کرام ہمیشہ 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 باطل پر نظر رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود پر نظر رکھتے ہیں، اور کبھی بھی علماء اہل و سنت بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کی طرف سے خدا نخواستہ ایسا کوئی عمل نہیں سامنے آتا جس سے یہ لگے کہ امت دو لخت ہو رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میں آخری بات عرض کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے اس ساری امت کو سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے اکٹھا کیا، اور صرف اکٹھا نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 2 روز پہلے حضور نے حجرے کا پردہ مبارک ہٹایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے، اور پیچھے کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر کی امامت میں پیچھے شیطان آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابو بکر کے نمازیوں میں ایک کا نام عمر ہے۔ جس کے نمازیوں میں عمر کھڑا ہو وہاں بھلا شیطان کیسے آ سکتا؟ پاک پیغمبر مسکرائے، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام اس لیے مسکرائے کہ میری ساری امت ابو بکر کی اقتداء میں اکٹھی ہے، میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرہ انور کی قسم، 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وحدت امت جس کا سب سے پہلا منظر مسجد نبوی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں صحابہ کرام کی صفوں میں نظر آیا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا امت کا اجماع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہے۔ یہ اتحاد مسجد نبوی سے لے کر آج یہاں فیصل آباد ہمارے بھائی قاسم خان صاحب، مار رمضان صاحب اور ان کے رفقائے کار کی محنتوں سے یہ تصویر قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ اتحاد امت کی تصویر قائم رہے گی انشاءاللہ۔ میں میزبان دوستوں کا وحدت امت سیمینار کے انعقاد پر شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور ماشاءاللہ قاسم بھائی UC41 کے چیئرمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اور برکت کرے، 1-2 ممالک کا سفر ضرور کریں۔ ساتھ میری سفارش ہوگی مبارک اظہر صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں، انہوں نے ٹکٹ میرے ذمہ پا دے گا پر انہوں نے لے جانا نہ دوسرے 1-2 ممالک کا سفر ضرور کریں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوگ سمجھتے ہیں اسلام نے ہمارا کوئی بقایا دینا ہے، ہمارے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں سادہ اسلام والا کوئی بقایا نکلے آیا۔ یہ سوچ تو مدینہ کے منافقین کی تھی، اور قرآن نے ان کو جواب دیا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ میں چند دن پہلے ملیشیا میں گیا، وہاں مجھے بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ ترکی میں گیا، میں نے ملیشیا یونیورسٹی ملایا میں
جو اساتذہ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ کی یونیورسٹی میں نے دیکھا ماحول ہی الگ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے دن سے لے کر آج تک اپنے نصاب تعلیم میں کسی دوسرے ملک کی فرمائش پر ایک سبق بھی شامل نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے ملک میں بیڑے غرق ہوئے ہیں نا، یہ کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ملک آ جاتا ہے جی آپ روزانہ اپنے اسکول میں یہ کریں ہم آپ کو یہ دیں گے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے کھپا دیا۔ حکومتی وسائل نہیں ہیں، لوگوں کو بیدار کیا، مدارس اور مکاتب کے ذریعے امت کو وہ اصل راستہ دکھانے اور اس پر چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ورنہ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے اس ملک میں نوجوانوں کو، نئی نسل کو ان کی بنیاد سے ہٹانے کے لیے کوئی کم کوششیں نہیں کی گئی۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کچھ ممالک کا سفر ہو اسی فکر کے ساتھ اور وہاں کے کچھ حالات سامنے آئے اور اس کی ساری کارگزاری اکابر علماء اہل سنت کے قدموں میں پیش کی جائے اور اس کے بعد پھر نئی نسل کو الحاد سے بچانے اور مختلف فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے اور یہ سفر اور یہ عمل مسلسل ہوتا رہے، تو کافی حد تک ہم چیزوں کو بہتر انداز سے سمجھ کر اپنی نئی نسل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، اتحاد کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔